نہ محبت نہ دوستی کے لیے وقت رکتا نہیں کسی کے لیے، اپنے دل کو نہ دکھ دے یوں ہی اس زمانے کی بے رخی کے لیے۔ وقت کے ساتھ ساتھ چلتا رہے یہی بہتر ہے آدمی کے لیے۔ پیسہ بستر تو دے سکتا ہے لیکن نیند نہیں، پیسہ کھانا تو دے سکتا ہے لیکن بھوک نہیں، پیسہ اچھے کپڑے تو دے سکتا ہے لیکن خوبصورتی نہیں، پیسہ عیش و آرام تو دے سکتا ہے لیکن سکون نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ عقل مند لوگ بولنا نہیں جانتے، وہ چپ رہتے ہیں اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ انہیں کہاں بولنا ہے۔ صحیح جگہ اور صحیح وجہ پر بولنا ضروری ہے، ورنہ چپ رہنا بہتر ہے۔ بولنا تو سب جانتے ہیں لیکن کیوں، کب اور کہاں بولنا یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ جب اس دھرتی کا آخری پیڑ کاٹا جائے گا اور آخری ندی زہریلی ہو جائے گی، تب شاید ہم سمجھیں گے کہ ہم پیسوں کو کھا نہیں سکتے۔ بس دلوں کو جیتنے کا مقصد رکھیے، دنیا جیت کر تو سکندر بھی خالی ہاتھ گیا۔ جتنا آسان زمین پر ایک گھر کھڑا کر لینا ہے، اتنا ہی مشکل کسی کے دل میں اپنے لیے گھر بنانا ہے۔ گھر کا آنگن چھوٹا ہو تو چلے گا لیکن دل بڑا ہونا چاہیے، کیونکہ لوگ گھر دیکھ کر نہیں بلکہ دل دیکھ کر مہمان نوازی کرتے ہیں۔ رب کہتا ہے میں انسانیت میں بستا ہوں اور لوگ مجھے مذہبوں میں ڈھونڈتے ہیں۔ صرف مندر مسجد گرودواروں میں کیوں ڈھونڈتے ہو مجھے، میں وہاں بھی ہوں جہاں تم گناہ کرتے ہو۔ کسی کو کانٹوں سے چوٹ پہنچی تو کسی کو پھولوں نے مار ڈالا، جو اس مصیبت سے بچ گئے تھے انہیں اصولوں نے مار ڈالا۔ عجیب قصہ ہے زندگی کا، اجنبی حال پوچھ رہے ہیں اور اپنوں کو خبر تک نہیں۔ یہاں ہر کسی کو دراروں میں جھانکنے کی عادت ہے، دروازہ کھول دو تو کوئی پوچھنے تک ہی نہیں آئے گا۔ زندگی کے اس سفر میں ہمیں کئی لوگ ملتے ہیں، کچھ لوگ ہمارا فائدہ اٹھاتے ہیں تو کچھ لوگ ہمیں سہارا دے جاتے ہیں۔ ان دونوں میں فرق صرف اتنا ہے کہ فائدہ لینے والے دماغ میں رہ جاتے ہیں اور سہارا دینے والے دل میں بس جاتے ہیں۔ جس طرح کوئلے کو چاہے کتنا بھی دودھ میں ڈبو کر رکھ لو لیکن وہ کبھی سفید نہیں ہو جاتا، اسی طرح کچھ لوگوں کا حال ہے، ان کے ساتھ کتنا بھی اچھا کر لو لیکن وہ کبھی تمہاری قدر نہیں کرتے۔ دکھی سب ہیں اس زندگی میں، کون ہے جو سکھی ہے؟ کسی کو اپنا دکھ درد دیتا ہے تو کسی کو دوسروں کا سکھ درد دیتا ہے۔ دکھ سکھ نبھانا تو کوئی پھولوں سے سیکھے، بارات ہو یا جنازہ ساتھ دیتے ہیں۔ زندگی میں ہم بھاگے جا رہے ہیں کامیابی کی تلاش میں، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہم سکون سے ہی دور جا رہے ہیں سکون کی تلاش میں۔ اندھیرے کو ہٹانے میں وقت برباد مت کیجیے، بلکہ اجالے کو جلانے میں وقت لگائیے۔ دوسروں کو نیچا دکھانے میں نہیں بلکہ خود کو اونچا اٹھانے میں وقت لگائیے۔ جس طرح اندھیرے کو اندھیرے سے نہیں بلکہ روشنی سے ختم کیا جاتا ہے، اسی طرح نفرت کو نفرت سے نہیں بلکہ محبت سے جیتا جا سکتا ہے۔ بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے، پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے۔ بخشنے پہ آئے جب امت کے گناہوں کو، تحفے میں گناہ گاروں کو وہ رمضان کا مہینہ دیتا ہے۔ ہم نہ ہوں گے یہاں شاید، پر اگلے سال بھی آئے گا رمضان۔ در حقیقت رمضان نہیں، انسان ہی مہمان ہے۔ فرشتے کہہ رہے ہیں یہ پروردگار سے، سورج شکست کھا گیا ہے روزے داروں کی ہمت سے۔ ہم حسین ترین، امیر ترین، ذہین ترین اور زندگی میں ہر حوالے سے بہترین ہو کر بھی آخرکار مر ہی جاتے ہیں۔ دو چیزیں اپنے اندر پیدا کر لیں، چپ رہنا اور معاف کرنا، کیونکہ چپ رہنے سے بڑا کوئی جواب نہیں۔
اور معاف کر دینے سے بڑا کوئی انتقام نہیں۔ یہ وہ مہینہ چل رہا ہے جس میں دنیا کا سامان مہنگا اور آخرت کا سامان سستا ہو جاتا ہے۔ نمازیوں کا اب سیلاب آنے والا ہے۔ پتہ چلا ہے کہ رمضان آنے والا ہے۔ اب مسجدوں کا دائرہ ذرا بڑا کر دو، بس 1 ماہ کا مسلمان آنے والا ہے۔ خوشیاں چاہے کسی سے شیئر کر لینا، لیکن غم بھروسہ مند کے علاوہ کسی اور سے مت کہنا، کیونکہ لوگ یہاں حوصلہ کم اور مذاق زیادہ اڑاتے ہیں۔ دنیا کا ایک اصول ہے، جب تک کام ہے تب تک آپ کا نام ہے، اس کے بعد نہ دعا ہے نہ پھر سلام ہے۔ قدم، قسم اور قلم ہمیشہ سوچ سمجھ کر اٹھانا چاہیے، لیکن لوگ بے سوچے سمجھے ہی اٹھا لیتے ہیں، جس کا نتیجہ بہت برا ہوتا ہے۔ آج کل ترقی اتنی بڑھ گئی ہے کہ ہزاروں میل دور بیٹھے لوگوں کو دیکھ سن سکتے ہیں، لیکن پاس بیٹھے اپنوں کی تکلیف نہ دیکھا جاتا ہے نہ محسوس ہوتا ہے۔ فون جب تک تار سے بندھا تھا تب تک انسان آزاد تھا، اور جب سے فون آزاد ہوا ہے انسان فون سے بندھ گیا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کانٹوں پر چلا نہیں جاتا، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ کانٹوں پر چلنے والا انسان اپنی منزل پر جلد ہی پہنچ جاتا ہے، کیونکہ کانٹے قدموں کی رفتار کو بڑھا دیتے ہیں۔ سب لوگوں کو بس ایک ہی گلہ ہے کہ مجھے بہت ہی کم ملا ہے۔ ذرا سوچئے تو صحیح، جتنا آپ کو ملا ہے اتنا کتنوں کو ملا ہے۔